میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی روز مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ تو درود پاک بہت فضیلتوں کا حامل عمل ہے، جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود پاک پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کا عادی بنائے اور معمول میں شامل کریں کہ درود پاک ہماری عادت کا حصہ بنے۔ اللہ اس کی بہت برکتیں نصیب فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اللہ پاک کا قرب کیسے حاصل کیا جائے اور اس قرب میں کیا چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں سماعت کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کا قرب پانے والے لوگ وہ ہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، جب پرہیزگاری کہا جائے تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید تسبیح پکڑ کے صرف مسجد میں بیٹھ جائیں تو یہی پرہیزگاری ہے۔ نہیں، پرہیزگاری ہر وہ عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کیا جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت کے مطابق کیا جائے۔ تو اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اللہ ان کو نکال دے گا اندھیروں سے نور کی طرف، روشنیوں کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب دیتا ہے پرہیزگاروں کو۔ تو ولی کا ایک مطلب قریب ہونا بھی ہے، جسے اللہ اپنا قرب دے دے اسے بھی ولی کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون، بے شک اللہ کا قرب پانے والے پرہیزگار ہیں۔ تو پرہیزگاری یہ مین چیز ہے، اہم چیز ہے اللہ کا قرب پانے والی۔ اگر ان اولیاء کے بارے میں، اللہ کا قرب پانے والوں کے بارے میں مزید آیات کو دیکھا جائے تو سورہ یونس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو بہت سے انعامات دیتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس کا ذریعہ دیکھا جائے کہ قرب پانے کا ذریعہ کیا ہے، اللہ کیسے قرب دیتا ہے، تو بخاری شریف کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جس چیز سے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ چیز ہے جو میں نے اس پہ فرض کی۔ تو سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی جو اللہ نے بندے پہ فرض کی ہے، بندہ ان فرائض کو بجا لائے۔ آگے فرمایا، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ
اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ جب اللہ کی قربت، معرفت، اللہ کا اس انداز سے وہ قرب حاصل کرتا ہے، اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ فرمایا میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کانوں میں اپنا خاص نور داخل کر دیتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھوں میں اپنا خاص نور داخل کرتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھوں میں اپنا خاص نور داخل کرتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں میں اپنا خاص نور داخل کرتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہاں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان میں اپنا خاص نور داخل کرتا ہے، پھر دور کی چیزیں اس کے قریب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا قرب پانے کا ایک بہترین ذریعہ۔ بندہ فرائض ادا کرے، چاہے فرض زکوٰۃ ہو، چاہے فرض روزہ ہو، چاہے فرض نماز ہو۔ اسی طرح اللہ نے اگر مال دیا ہے تو فرض حج ہو، یہ فرائض ادا کرے، ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں دیتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ کا قرب پانے میں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اگر ذکر کی جائے تو وہ ہے حرام چیزوں سے نہ بچنا، اور اس میں مین چیز دیکھی جائے تو لقمہ حرام کھانا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، پاک ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اور آگے چل کے حضور نے مثال دی، فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے آ جاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، پہننا بھی حرام ہے۔ تو جس کا کھانا، پینا، پہننا حرام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ یہ کہ اللہ کی عبادت سے بندہ دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اس ذکر کی لذت سے دور ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف لانے والے اعمال جو اللہ کا قرب دلاتے ہیں ان کی طرف نہیں آتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو چیزیں اس کے آنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اللہ کا قرب پانے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان چیزوں کو دور کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اس دنیا میں آنے کا مقصد اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہاں لیعبدون سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد امام مجاہد فرماتے ہیں یہاں لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، یعنی اللہ نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ جن و انس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان حاصل کریں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم
پرہیزگار ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی معرفت بھی بندے کے ذہن میں ہونی چاہیے، پھر اس عبادت پر ملتا کیا کیا ہے یہ ثمرات بھی بندے کے ذہن میں ہوں، تو پھر جو اللہ کی عبادت میں چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی، کہ اللہ کے ذکر میں جو لذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں شاید کامیابی یہ ہے کہ بندہ زیادہ مال جمع کر لے، شاید کامیابی یہ ہے کہ بندہ مشہور ہو جائے، شاید کامیابی یہ ہے کہ بندہ دنیا کی آسائشیں اکٹھی کر لے۔ اللہ پاک سب کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نعمتوں سے نوازا بھی ہے، نوازے اللہ کی رحمتوں کا سوال ہے، لیکن کامیابی وہ ہے جو رب نے فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں۔ آگے فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کرنا، اللہ کی طرف بڑھنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور پھر ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلے جانا، اللہ کی رضا کا مظہر جنت میں داخل ہو جانا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے لیے عمل کرنا ہے۔ ہم آج کا مستقبل دیکھتے ہیں، والدین بھی اس میں کوشش کرتے ہیں، یہ مستقبل کتنے دن کا، 60 سال کا، 70 سال کا، 100 سال کا، یہ مستقبل کتنا، لیکن وہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کا کہا گیا، اور بعض جگہ 50,000 سال کا کہا گیا۔ یہ 60 سال 70 سال کا مستقبل بنانے کی تو کوشش ہے، لیکن وہ حقیقی زندگی جو قبر سے شروع ہوگی، قیامت تک قبر میں رہنا ہے، پھر قبر سے اٹھائے جانے کے بعد قیامت کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے دعوت اسلامی یہ سوچ اور فکر فراہم کرتی ہے کہ اپنی اولاد کی دنیا کو بھی اچھا کریں، آخرت کو بھی اچھا کریں، ایسی تربیت کریں کہ یہ لوگ دنیا میں بہترین انسان بنیں اور ایک اچھے مسلمان بنیں۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ آپ مذہب سے بالا تر ہو کے سوچیں، تو بات یہ ہے جو جتنا اچھا مسلمان ہوگا وہ اتنا اچھا انسان بھی ہوگا، مسلمان جتنا پیارا ہے انسان بھی وہ اتنا پیارا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بتایا ہوا دین، یہ پیاری کتاب قرآن پاک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ انسان کے لیے بہترین اور اچھی زندگی گزارنے کا بہت ہی اچھا طریقہ فراہم کرتی ہے۔ ان حدیثوں کو، آیات کو اگر دیکھیں، سمجھیں اور ان آیات کی طرف توجہ کریں تو بندہ بہت ہی اچھے انداز سے اس دنیا میں سروائیو کرتا ہے۔ اگر نیکی کا کہا جائے، گناہوں کو چھوڑنے کا کہا جائے، اور کہا جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، حرام نہیں کھانا، تو ایک جملہ بولا جاتا ہے پھر تو ہم سوسائٹی کے اندر سروائیو ہی نہیں کر سکتے، ہم کیسے سوسائٹی میں چلیں گے؟ ہر ایک جھوٹ بول رہا ہے، مارکیٹ کے اندر یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، یہ حرام کھا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ چھوڑ دیں۔ تو ایسا نہیں، ہمارے رزق کا ضامن اللہ ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے زمین پہ چلنے والے ہر چیز کا، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ دابہ ہوں، جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے۔ ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، لیکن انسان جلد بازی کر کے اس حصے سے جو اسے حلال سے ملنا ہوتا ہے وہ حرام سے لیتا ہے، اور اللہ کی برکتوں سے، رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تجھے ناپاک کی کثرت بھلی لگے،
کہ ناپاک بینک بیلنس جمع ہو رہا ہے، رشوت کا مال زیادہ آ رہا ہے، اور اس طرح کے حرام ذرائع سے بہت سا کچھ حاصل ہو رہا ہے اور دل کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ زیادہ تو ہے، اس میں برکت نہیں۔ اگر حلال کا ایک لقمہ بھی ہو، اللہ اس میں بہت برکت عطا فرماتا ہے، شفا عطا فرماتا ہے، لیکن اگر حرام کی طرف انسان بڑھتا ہے، اللہ رزق سے برکت ختم فرما دیتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو عزت چاہتا ہے لیکن خاندان والوں کی طرف سے اسے سپورٹ نہیں ہے، جو معاشرے میں نام چاہتا ہے لیکن ساتھ کوئی اس کی واہ واہ کرنے والے نہیں، اور مالدار ہونا چاہتا ہے فی الحال پاس مال نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، فرمایا وہ اللہ کی نافرمانی کا ذلت والا راستہ چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کے عزت والے راستے پر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اسے دولت بھی دے گا، غنی بھی فرمائے گا، اللہ پاک اس کا وقار بھی بلند فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب بندہ راغب ہوتا ہے، اللہ کی طرف اپنی جبین کو جھکاتا ہے، اللہ کے سجدوں کی طرف آتا ہے، تو خدا کی طرف سے یہ بندے کو ایسا انعام ملتا ہے، دنیا کی کسی چیز کے اندر وہ سکون نہیں ملتا جو اللہ کے ذکر اور اللہ کی فرما برداری میں ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے کچھ بھی کر لے لیکن اسے قلبی سکون، دلی سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ کا اعلان ہے کہ سکون اسی کو ملے گا اور حقیقی سکون اسی کو نصیب ہوگا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ یہ زندگی کی جو سانسیں ہیں، یہ دن بہ دن ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، اور یہ گنتی جو سانسوں کی ہے ہم پوری کر رہے ہیں۔ ایک دن ہمارے بارے میں بھی اعلان ہوگا اور ساتھ ٹائٹل لگ جائے گا کہ فلاں انتقال کر گئے، ہمیں مرحوم کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس وقت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور ہر ایک کو فکر آخرت ہونی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسلام کے چوتھے خلیفہ، آپ فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ بندہ اس دنیا سے جائے گا تو ہزاروں سال قبر میں رہے گا، پھر اٹھایا جائے گا اور اس کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ جو جنت میں ہیں یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اب جو جہنم میں ہیں مسلمانوں کو جہنم سے نکالے جانے کے بعد یہ بات تو ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہنم کا ایک لمحے کا عذاب بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں فرمایا سب سے کم درجے کا عذاب جہنم کا یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی تپش اور شدت سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، جیسے پتیلی آگ پہ رکھی جائے تو کھولتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے بھی بچائے، عذاب آخرت سے بھی بچائے، عذاب نار سے بھی بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کی بلا حساب بخشش فرمائے۔ میرا رب ہمیں نیکی کی طرف راغب ہونے کی، نیکی کی طرف توجہ کرنے کی، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آئندہ پروگرام اسلامی زندگی میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔